کیونکہ جو آخری ورڈز 3 دن اس کے بعد عامر سے کوئی بات ہی نہیں ہو پائی، ان کی طبیعت بہت خراب تھی ہاسپٹل میں. تو جب میں لے کے جا رہی تھی ان کو CMH اس دن، لاسٹ ڈے جس دن، تو مجھے کہتے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑی بات بھی ہو جائے گی نا، تم نے گھبرانا نہیں ہے، اور تمہارے لیے میں نے بڑی دعا کی ہے اللہ سے، اور اللہ تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا. اور وہ شاید دعائیں میرے ساتھ، مجھے ہمیشہ احساس رہا ہے اس بات کا کہ وہ دعائیں میرے ساتھ رہی ہیں، اور اللہ نے ایسے ایسے وسیلے غائب سے پیدا کیے ہیں. کبھی فائنینشلی پرابلم آنا تو میں نے سوچنا، تو اللہ نے ایسا سبب بنانا کہ میری سوچ میں بھی نہیں آنا. میرے اپنے بڑے بھائی اللہ انہیں سلامت رکھے، اور میرے ماں باپ کو اللہ ان کا وہ جہان اچھا کرے جب تک وہ زندہ رہے. اور بڑے بھائی تو ابھی تک جو ہے وہ، اور مطلب ہمارے ساتھ کھڑے رہے، گائیڈ کرتے رہے فائنینسز میں، چیزوں میں. عامر کے بھائی یہ سب ان کے سہارے رہے میرے ساتھ. اور میری سب سے ایک ہی ریکویسٹ ہوتی تھی، عامر کے یونٹ افسر، ساتھ ان کے بڑے کلوز فرینڈز، تو میں ان کو یہ کہتی تھی کہ گھر کے کام میں دیکھ لیتی ہوں، بچوں کی پڑھائی، فائنینسز بھی تھوڑے بہت مینیج کرنے اب آ گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بچوں کو آپ گاہے بگاہے اپنے اس میں رکھا کریں. میرے لیے جو تھا نا سب سے بڑا فیئر اس وقت یہ ہوتا تھا کوئی یہ نہ کہ باپ سر پہ نہیں ہے تو بچے جو ہے، میرے خیال ہے کسی بھی الون مدر کے لیے ایک بہت بڑی وہ بات ہوتی ہے کہ بچوں کی تربیت صحیح رہے. تو میں اللہ کے آگے گڑ گڑاتی تھی، اپنی سی کوشش کرتی تھی، اور اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دعا مانگتی رہتی تھی، یا اللہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ قطعاً ہم میں سے ہماری اوقات نہیں ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور تو نے ڈالا ہے، تو اس میں سے نکالنے والا ہے، تو اس کو جو ہے وہ ان بچوں کی طرف سے نا مجھے کبھی کسی آزمائش میں نہ ڈالنا. اور اس آزمائش سے مقصد میرا یہ ہوتا تھا کہ کوئی ان کے بارے میں مجھے ایسی بات نہ ملے سننے کو، کوئی ان کی کوئی ایسی شکایت نہ آ جائے مجھے سننے میں، کوئی یہ کسی برائی میں ملوث نہ ہو. اور ہر وقت میں ان کو حق اور ان کو تمیز سکھاتی رہتی تھی بس اس چیز کی، بیٹا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، بیٹا یہ کارٹونز وغیرہ تک میں جب یہ تھے عامر کے سامنے بھی کہ بیٹا یہ غلط ہے، یہ بری بات ہے، بیٹا یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے، یہ اچھی بات ہے یہاں سے. اور یہ میں ان کے اندر میں نے یہ چیز ڈالی ہوئی تھی بس نہ کہ، اور کرتے ہیں مجھے پتہ ہے وہ ساتھ بھی بہت کرتا تھا کہ بیٹا جب میرے سے بھی اور آپ کے بابا سے اور ہم سب میں سے فیملی میں جس پہ آپ کو لگتا ہے ہم سب سے بڑھ کے جو سب سے زیادہ آپ کا خیال کرنے والا ہے وہ آپ کا رب ہے، وہ آپ کے لیے بہترین سوچ رکھتا ہے. تو جب کبھی آپ کو مشورے کی ضرورت پڑے 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے دعا، اللہ سے مشورہ کر لیا کرو، تو پھر جو بھی آپ کرو گے نا اس کی مدد شامل حال ہو جائے گی آپ کے. اور جو باقی بچے بھی تھے میں ان کو بھی یہ سمجھاتی تھی. بڑا مجھے ریگریٹ ہوتا تھا اس چیز کا، کیونکہ میں خود پڑھائی میں اچھی تھی، سلور میڈل میں نے لیا یونیورسٹی میں اور سب کچھ، تو مجھے لگتا تھا جب میرے بچے ہوں گے نا تو میں ان کو پڑھائی میں بڑا ٹاپ آف دا کلاس رکھا کروں گی. تو اس کا مجھے بڑا رہتا تھا کہ میں ان بچوں کو شاید میں بار بار ان کو کہتی تھی کہ بیٹا آپ لوگ یہ نہیں، آپ لوگ اس سے بیٹر کر سکتے ہو، اس سے بیٹر کر سکتے ہو. لیکن انہوں نے تو، سعد نے تو، میں کہتی ہوں شاید میں اپنے بچے کی اس طرح قدر نہیں کر سکی. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے کیسا ہیرا چھپا کے رکھا ہے. مجھے لگتا تھا میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، لیکن اب آ کے مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے میری دعائیں ساری اس کے لیے سنبھال کے رکھی تھی. اور کیونکہ اب اس کے دوست آتے ہیں، پہلے بھی آتے تھے، پہلے کرتے تھے تو میں کہتی تھی دوستی کے پیار میں کہہ رہے ہیں، دوست کو سیو کر رہے ہیں. لیکن آپ یقین کریں کہ جو اس کا دوست، جو اس کے آرمی کے دوست، اس کا بہت بڑا حلقہ ہے باپ ماشاءاللہ، کیونکہ وہ ہر ایک کو دوست بنا لیتا تھا، ہر ایک کو گرویدہ کر لیتا تھا، اور دوستوں کے ساتھ دوستی نبھانے والا. اور فیملی میں بھی اس کو بس یہ ہوتا تھا میں جوڑ کے رکھنا ہے ماما سب کو ہم نے جوڑ کے رکھنا ہے ماما. اور بس ماما یہ کیوں اختلاف نہیں کسی قسم کا ہونا چاہیے، بہن بھائی اکٹھے ہوں،
بچوں کو جوڑتا رہتا تھا، کزنس کو جب اس نے آنا چھٹی گھر تو ساروں کو فون کر کر کے بلا لینا، اگر کسی نے نہیں آنا اس کو گھر سے جا کے لے کے آنا کہ نہیں اکٹھے بیٹھنا سیکھو، اور پھر ہر بچے کو فردن فردن کہنا یہ ماں باپ ہمارے پاس بڑے تھوڑے دنوں کے لیے ہوتے ہیں، تو اپنے ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی نہیں کرنا کبھی، اپنے ماں باپ کو جو ہے نا ان کو وقت دیا کرو، ان کے پاس بیٹھ کے ان کے ساتھ دکھ سکھ کیا کرو۔ اور میرے پاس لیٹ جانا اکثر آ کے اور ماما بتائیں کیا ہوا، یہ کیسے ہوا، اس کو پتا ہوتا تھا کہ جب میں اس طرح سکون سے نا تو میں اس کے ساتھ مجھے لگتا تھا جیسے مجھے ایک حوصلہ، ہمت، طاقت مل گئی ہے، تو اسے سارا سننا اور بس اتنا سا بول دینا کہ ماما کوئی بات نہیں اور ماما سب ٹھیک ہو جائے گا، ماما ہم ہیں نا۔ تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ مجھے ایک اندر سے طاقت اور ہمت دے دیتا ہے، اور اس کی چھوٹے ہوتے سے عادت تھی کہ میں نے کبھی صفائی کر رہے ہونا یا کوئی کام ایسا کر رہے ہونا نا، تو یہ چھوٹا سا تھا، مطلب 3-4 سال کا، جب سے میں اس کو دیکھ رہی تھی ایسے نا کہ جب اس قابل ہوا تھا گلاس پکڑنے کے، میں نے کوئی کام کرے ہونا نا تو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اس نے گلاس پکڑ کے آ جانا، مما پانی پی لیں، مما آپ کو پیاس لگ رہی ہوگی، مما آپ تھک گئی ہوں گی، تو میں چاہے نہیں بھی تھکی ہوتی تھی لیکن وہ اس کا جیسچر جو تھا نا وہ مجھے اتنی جیسے میں فریش ہو جاتی تھی، میں نے پانی پینا، اس کو پیار کرنا کہ میرے بیٹے کو کتنی فکر ہے، اور وہ جیسچر اس کا ابھی تک تھا کہ میں نے ان کے لیے کچن میں ابھی بھی کھڑے ہو کے چیز بنانی تو اس کا کام پہلا یہ ہوتا تھا، جیسے ہی آنا اس نے کچن میں اس نے آتے ساتھ نا مجھے پانی پلانا، ماما ادھر پنکھا نہیں چل سکتا، ہم ادھر آپ گرمی میں کیوں کھڑی ہیں، نہیں بیٹا بس میں فارغ ہو رہی ہوں، نہیں ماما میں آپ کو پانی پلاتا ہوں، کبھی جوس بنا دینا، کبھی پانی، ماما کسی طرح سے میں کوئی ایز کر سکوں ماما کے لیے۔ شادی شدہ تھے ہمارے ہیرو یا کمارے تھے؟ ماشاءاللہ ابھی 29 مارچ کو اس کی شہادت ہوئی ہے اور 2 اپریل کو اس کی شادی کا سال ہوا ہے، اور بیٹی بھی جو ہے وہ میں ان دونوں بھائیوں کی بہن نہیں تھی تو کوئی ان کو بڑا شوق تھا، تو شادی سے پہلے جیسے ہر ماں کو خدشات ہوتے ہیں تو مجھے بھی تھا، اپنی طرف سے بھی تھا رہتا کہ یا اللہ مجھے اس پہ، تو کبھی میں ان کے والد سے کہتی تھی کہ بچوں کو اتنا ہوتا ہے اور میری بیٹی نہیں ہے، شاید اللہ بیٹی ظرف والوں کو دیتا ہے، تو عامر ہمارا ظرف نہیں ہے شاید اتنا، تو میرے ہسبینڈ نے کہنا کہ جب تمہارے 2 بیٹے ہیں نا، جب ان کی بہویں آئیں گی تب تمہارے ظرف کا پتہ چلے گا، تو تم ان کو جب بیٹی بناؤ گی تب تمہارے ظرف کا، تو اللہ تعالیٰ نے تو مجھے وہ بیٹی اتنی اچھی دی، اور ماشاءاللہ بہت صبر ہمت والی بچی ہے، بہت خیال رکھنے والی ہے۔ جب میں فرسٹ ٹائم اس کے پاس بہاولپور گئی، سعد اس دن بہت بزی تھا، یونٹ کے کچھ کام ایسے تھے اس کے کہ وہ بہت بزی تھا، اور گرمی تھی بہاولپور کی، اور اس کو یہ بھی فکر تھی کہ میری ماما اور نانو پہلی دفعہ میرے گھر آئے ہیں تو کیونکہ کمی نہ رہ جائے، ان کو میری ایبسنس نہ میں، تو اس کا ایک پاؤں گھر ہوتا تھا، ایک یونٹ، پھر آتا تھا، پھر جاتا تھا، یونیفارم اتار کے پھر آیا، پھر شرٹ پہن کے پھر جائے، پھر آئے، اور پسینے ہوا تھا یہ، تو میں نے کہا کہ بیٹا، اور رات کو کوئی، اور اس کی جو یہ میری بیٹی ہے بہو میری، اس کو یہ فکر تھی کہ میں کھانے میں چیزوں میں اہتمام نہ کروں، یہ پڑھتے پڑھتے بچوں کی، اس کی بچی کی شادی ہوگی تو اتنا زیادہ ذمہ داریاں نہیں بچیوں پہ ہوتی، لیکن اتنا اچھا اس نے ہمیں وہاں پہ کمی کا کسی احساس نہیں ہونے دیا۔ میری جو کیونکہ والدین میرے ساتھ ہوتے تھے جب یہ دونوں چلے گئے تھے تو میں ان کو اپنے پاس لے آئی تھی، تو والدہ عامر کے بعد میری نانوں کے ساتھ نا یہ بچے بہت، ان کا بڑا کردار تھا اس میں، ان کو اس طرح کی شخصیت ان کی پروان چڑھانے میں، کیونکہ وہ ہمیشہ میری والدہ نے مجھے نہیں کبھی کمزور پڑنے دیا، کہتی تھی اپنے سے نیچے والے کو دیکھو کہ اور بھی لوگ ہیں، ان کے بھی اس طرح بندے نہیں رہتے، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں تو ان کو تو محنت مزدوری کر کے بچوں کو پالنا پڑتا ہے، کم از کم اللہ نے تمہیں اس آزمائش میں نہیں، تو مجھے کبھی شکوہ بھی ہونا کہ میری ماں کو شاید میری تکلیف کا اندازہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے مجھے بعد میں احساس ہوا، انہوں نے مجھے مضبوط بنایا، اور اسی طرح سے انہوں نے بچوں کو کبھی اس چیز کا احساس نہیں انہیں دیا کہ وہ یتیم ہیں یا خدا نخواستہ ان کے پاس کمی ہے، انہوں نے یہی کہنا بیٹا تم لوگ بڑے بہادر ہو،
تم لوگ اور مذاق کرنا ان سے اور خیال رکھنا ان کے. کبھی مجھے انہوں نے دیکھنا کہ میں اکیلی پڑ گئی ہوں کسی کام میں تو بچوں کو لے جانا اور خوب ان کو. تو وہ دوست تھے مطلب نانی کے ساتھ نا بہت زیادہ.